اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میں ہوں حسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت پاک کے حوالے سے بتاؤں گا، اور ممکن ہے کہ اس ویڈیو کے کچھ حصے بنے، کچھ پارٹ بنے، لیکن اس سے پہلے ہم درود پڑھیں گے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ان دوستوں کا، ان بھائیوں کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمارے اس چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں ان دوستوں سے کہ جو اس چینل پہ نئے تشریف لائے ہیں، برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال، کوئی خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال و خوبیوں کی جامع ہے کہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار بھی، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاح و بلاغت والے بھی، حلم والے بھی اور علم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شہسوار بھی۔ غرض کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے کمالات و خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ ہیں، اسی لیے دنیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظہر العجائب الغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اسی طرح یاد کرتی رہے گی۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسم گرامی علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن اور بطراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی مولائے کل سید الرسول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لے لیا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتیں سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عادتیں سیکھی، اسی لیے بتوں کی نجاست سے آپ کرم اللہ وجہ الکریم کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور اسی لیے کرم اللہ وجہ الکریم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہوا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 9 عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے؟ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال اور بعض کے 8 سال۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اس کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راز فاش ہونا منظور نہ تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ
کریم اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو واضح کر دیا تھا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئے۔ دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازم پریس کیجئے اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے تاکہ ہمیں معلوم چل سکے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔